لباس پہ چل پڑتے ہیں. بات فقط رنگ کی نہیں ہوتی، جس طرز پہ جس نے اپنے سر کے اوپر دستار باندھی اسی طرز پر دستار باندھنے کو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. دستار جس انداز سے باندھی جائے، جس ڈیزائن سے باندھی جائے، جس رنگ کی باندھی جائے، دستار اپنی فضیلت رکھتی ہے. حضور علیہ السلام نے بھی کوئی ایک رنگ استعمال نہیں کیا، مختلف رنگ استعمال کیے، لیکن بات یہ ہے کہ جس بندے کو جس نے اللہ کی خوشنودی میں جس طرز پہ دیکھا وہ اس طرز پہ ان کے پیچھے چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان اداؤں کو لوگوں کے اندر اتنا عام کر دیا کہ آج لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے سادگی میں ٹیڑھی میڑھی دستار کر دی تھی تو اب قیامت تک لوگ اسی طرز کو اپنائے ہوئے چلتے رہیں گے پیچھے پیچھے. اب یہ اعتراض نہیں بنتا کہ ایسا کیوں یا ویسا کیوں. کیونکہ جس نے اللہ کے لیے جس انداز میں اپنے آپ کو جھکایا، اللہ نے وہ انداز اوپر کر دیا. اور یہی وجہ ہے آج ہمارے رنگ مختلف ہیں، لیکن تمام تر اولیاء اعظام چاہے وہ کسی طرز کا لباس پہننے والے ہوں، کسی طرز کی دستار باندھنے والے ہوں، کسی طرز کی ٹوپی پہننے والے ہوں، کسی بھی طرح سے چلنے والے ہوں، تمام اولیاء کرام آپس میں اتفاق بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام بھی رکھتے ہیں. اور یہ ساری چیزوں کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ولی اللہ کے دامن سے کوئی وابستہ ہو وہ اللہ تک پہنچ جائے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ آپ مرید کسی ایک کے ہوتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے پیروی ایک کی کرنی ہے، لیکن طالب ہر ولی کے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ کوئی بھی اللہ کا ولی اپنے بندے کو روکتا نہیں ہے، اپنے مرید کو، اپنے سالک کو، اپنے طالب کو روکتا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہے فقط میں تجھے دوں گا، اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا، بلکہ اللہ والا وہی ہے جو اپنے سالکین، طالبین، مریدین، محبین کو یہی کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی محفل جہاں بھی ملے وہیں سے جا کے لو. بلکہ بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود ایک عرصے تک تربیت کرنے کے بعد خود پھر اپنے سالک کو دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں کہ اب جا، اب فلاں سے تیرا حصہ ہے، وہاں سے جا کے لے آ. یہ ہم سیرتیں اگر اولیاء کی دیکھتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ ہے سب کچھ اللہ کے لیے، جو کچھ زمینوں میں ہے یا جو کچھ آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں بھی سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب بھی اللہ تعالی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالی کا جو علم ہے، اللہ تعالی کی ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر بندے کی نیت کا بھی جاننے والا ہے، ہر بندے کے راستے کا بھی جاننے والا ہے، ہر بندے کے طریقے کا بھی جاننے والا ہے. ہم کسی بھی سلسلے سے منسلک ہوں، کسی بھی ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں، ہمیں آپس میں صرف محبت 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 اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ولی کے پیچھے چلنا ہے. انشاءاللہ اگر اس نیت کے ساتھ چلیں گے، اپنے پیر صاحب کا فیضان بھی ہم پر بہت 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 زیادہ برسے گا، اور اللہ کے اولیاء اعظام میں سے جہاں جہاں بھی ہمارے لیے حصہ ہوگا ہمارے مرشد کے فیضان کا صدقہ، ہمیں ہر ولی سے ہمارا حصہ جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں گے اپنے اخلاص کو کامل رکھیں گے تو وہی بیٹھ کے ہمیں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اولیاء اعظام سے سچی محبت اور پکی نسبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.